میں بندہ نادہ ہوں مگر شکر ہے تیرا، رکھتا ہوں نہا خانہ لاہوت سے پیوند۔ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں، تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں، مرغان سحر خواں میری صحبت میں ہے خورسند۔ لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے، جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند۔ علامہ اقبال۔ شکر و شکایت نظم میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ ان اشعار کو شروع کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، مولا کریم میں نادان سا بندہ ہوں مگر شکر ہے تیرا کہ مولا کریم تم نے مجھ میں ایسی خوبیاں رکھتا ہوں نہا خانہ لاہوت سے پائے بند۔ عرض کرتا ہے مولا کریمہ شکر ہے تیرا کیوں لاہوت نہا خانہ چھپا ہوا پوشیدہ، لاہوت کا مطلب ہوتا ہے وہ مقام جس کو بندہ مومن اولیاء اکرام میں سے عبادات و ریاضات کرتے ہوئے منزلیں طے کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اپنی ذات کو کھو بیٹھتا ہے، صرف اللہ ہی اللہ رہتا ہے۔ کہتا ہے مولا کریم میں نادان سا بندہ ہوں مگر شکر ہے تیرا کہ میرا تعلق فنا فی اللہ کے مقام سے ہے۔ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے عرض کرتا ہے مولا کریمہ تم نے مجھ میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ میں نے دلوں کو تازہ ولولہ دیا ہے، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ لاہور بیٹھا ہوں ساری دنیا میں یعنی دور دراز کے علاقوں تک مسلمانوں میں نے ولولہ تازہ پیدا کر دیا ہے، تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں۔ کہتا ہے مولا کریمہ میری بات میں اتنی تاثیر ہے کہ مسلمانوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو خزاں بنی ہوئی ہے، خزاں کا مقام پیدا ہو گیا ہے، اس میں بہار نہیں رہی۔ مرغان سحر خواں میری صحبت میں ہے خورسند۔ عرض کرتا ہے کہ میری زبان میں، میرے بول میں، میرے اشعار میں اتنی تاثیر تم نے رکھی ہے کہ جو اسلام کی ترقی کے لیے کام کرنے والے تیرے برگزیدہ بندے ہیں وہ میری صحبت میں بڑے خوش ہیں کہ مولا کریمہ ایسا بندہ تم نے ہم میں پیدا کیا، لیکن مجھے پیدا کیا اس دور میں تو نے۔ لیکن عرض کرتا ہے مولا کریمہ شکایت یہ ہے کہ تم نے مجھے
ایسے دیش میں پیدا کیا ہے جس دیش کے بندے ہیں غلامی پر رضامند، آزادی کو پسند نہیں کرتے، غلام رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔